کوئی ہے نہ لانے والا؟ کیا نام ہے اس کا؟ شاباش حسین ابن علی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت حسین میں آئے ہیں۔ اصول زندگی یہ تھا کہ بندے اللہ کی محبت میں آتے، محبت خدا کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا۔ اصول یہ تھا، چونکہ اللہ قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے مثل و بے مثال ہے، آپ کو علی دینے والا بھی وہ ہے، حسین دینے والا بھی وہ ہے، حسین کا ذکر دینے والا بھی وہ ہے۔ چونکہ ذکر حسین کے قریب نہ کوئی رجاست نہ کوئی نجاست آ سکتی ہے، نہ کوئی نجس ذہن آ سکتا ہے، لہٰذا آپ محبت حسین میں آئے۔ اصول زندگی یہ تھا، اللہ کی محبت میں آتے، اللہ کی آڑ میں بندوں کو حسین بتایا جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بندے محبت حسین میں آ رہے ہیں، محبت حسین میں انہیں توحید بھی مل رہی ہے، انہیں قرآن کی آیتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں، انہیں اصحاب ازواج کے قصے بھی سنائے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا 1400 سال کے بعد آج بھی اللہ کی توحید، نبیوں کی نبوت اور قرآن کی آیتیں بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ کل بھی حسین تھا۔ بس آج پوری دنیا حسین پر سلام پڑھ رہی ہے۔ آئیے ان کے ساتھ منسلک ہو کے اللہ کے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ عام وہ نہیں جو آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی درود ہے، لیکن میں وہ فیصل آباد میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہ پڑھتے ہیں۔ السلام علی الحسین، سارے بندے مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین۔ اس ماحول کو معطر کریں ذرا صلوات کے ساتھ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ لطف آیا ہے، لیکن اس کو ذرا 72 گنا کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شاہ جی ملک برادران بہت شکر گزار ہوں، حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ یہ ہماری اوقات نہیں تھی، جس جگہ پہ مالک ہمیں لے آیا ہے، یہ ہماری اوقات نہیں۔ کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنا ہمارے اندر الجھنے ہیں، معاشرے میں بندے بڑے پریشان ہیں، کئی جنت کے متلاشی، کئی در بدر پھر رہے ہیں، ذکر حسین تک نصیب نہیں ہو رہا۔ آپ جنت کے متلاشی ہیں، وہ بھی جنت کے متلاشی ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، جس منزل پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کو جنت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت بھی حسین کی ہے اور مجلس بھی حسین کی ہے۔ برادران ایمانی، میں ابتدائی کلام میں فرمان امام حسین علیہ السلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس کی مجلس میں، جس کی محبت میں آئے ہو۔
جو عظیم ہستی ہے اس کا فرمان ہم آتا ہے آپ سننے کے لیے. امام فرماتے ہیں اللہ کی رضا مندی نیکیوں میں ہے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضا مندی ہو. میں تو آپ سب کو رضی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کا غضب گناہوں میں ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا. ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کا غضب ہو. توجہ چاہتا ہوں. دیکھو اگر بندہ متوجہ ہو نا کسی محفل میں، جسم بھی وہیں روح بھی وہیں، باتیں میں بھی کروں تو بندے سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. بندوں میں روح نہ ہو، باتیں نبی بھی کرے بندے نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، چونکہ روحانی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتے. تیسرا کلمہ ہے مجلس امام حسین کا. امام فرماتے ہیں اللہ کا خلیل بندوں میں ہے. کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے وہی اللہ کا خلیل ہو، تم سے زیادہ عظمت والا ہو، اس لیے بندے کو حقیر نہ سمجھنا. اور پھر فرمایا دعاؤں کی قبولیت اجتماعوں میں ہے. اکیلا اللہ ہو نہ کرتے رہنا. میں مثال کے طور پر اللہ تمہیں تنہا دیکھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ تنہائی میں لذت عبادت ہے. اللہ تمہیں تنہا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ تمہیں کثرت میں، اللہ تمہیں اجتماع میں دیکھنا پسند کرتا ہے تاکہ میرے بار میں تک یہ آتے جاتے رہیں، اجتماع کرتے رہیں. جب میرا 12واں بلائے تو پھر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں. انہیں عادت پڑ چکی، عادی ہو چکے ہوں. عادی، توجہ چاہتا ہوں، عادی ہو چکے ہوں. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں. مثلا یہ آم کا موسم گزرا ہے، اب آگے مارچے کا موسم ہے. آپ پنڈی میں رہتے ہیں تو کنو کے یا آم کی پیٹی میں 40-50 آم ہوتے ہیں. اس کو آپ 10 کلو کہہ لیں، 8 کلو کہہ لیں. اس میں قبلہ 3 قسم کے دانے ہوتے ہیں. ایک خوبصورت دانے، ایک داغدار دانے، ایک کمزور دانے. قیمت سب کی اکٹھی لگتی ہے. قیمت، یہ میرے بھائی ملتان سے ان سے پوچھ لے، قیمت اکٹھی لگتی ہے. تاجر سودا اکٹھا کرتا ہے. تصور میں رکھنا اللہ سے بڑا تاجر کوئی نہیں. توجہ چاہتا ہوں. یعنی قیمت اکٹھی لگتی ہے. اس 40 دانوں کی، 40 دانوں کی قیمت اکٹھی لگ گئی. وہ جو خوبصورت دانے تھے ان کے صدقے میں کمزور بھی بک گئے. ان کے صدقے میں کمزور بھی بک گئے، داغدار بھی بک گئے، داغدار بھی بک گئے. امام فرماتے اکیلا اللہ نہ کرتے رہنا. جس جگہ پہ 40 سے زیادہ علی کی محبت رکھنے والوں کا اجتماع ہوگا، اسی محفل میں دعا کے ہاتھ بلند کر لینا. تو اس قابل نہیں بھی، تو اس قابل نہیں بھی تو کوئی ایک علی والا تو ایسا ہوگا جس کے صدقے میں اللہ تیری دعا بھی قبول.
ہم سب نے صدقے میں جانا ہے. سیل لگی ہوگی, یہ جو اجتماع ہے اس میں سیل لگی ہے, آپ کو قیمت ہی نہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ بلند ہے. مومن کی حد تک نہ کرنا, مومن کی عزت کعبے سے زیادہ بلند ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ مومن کی عزت کعبے سے بلند کیوں ہے؟ سر اٹھانا. مولا فرماتے ہیں کعبے میں تو ہم 3 دن رہے تھے تو کعبہ بلند ہے, تیرے دل میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں. جس بارگاہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کثرت عمل کی ڈیمانڈ نہیں, حسن عمل کی ڈیمانڈ ہے. کثرت عمل کی ڈیمانڈ ہی نہیں. دیکھو ہمارا پیدا ہونا, ہمارا آنا کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے؟ نہیں آ سکا. چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس کے ساتھ جس زمین پر کاٹن پہن کر ٹہل کر چلتے ہو نا, اوقات یہ ہے کہ اس میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے. آنا ہماری مرضی کا نہیں چاہیے. کوئی ہمت کر سکتا ہے پیچھے والے؟ نہیں نا. وہ جس کو, وہ بھی میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, وہ جو میں لفظ کہتا ہوں نا وہ چونکہ سب سمتوں کی طرف ہے, یہ میری کمزوری ہے کہ میں وہ کہہ رہا ہوں. چونکہ اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں, یا یہ کہوں یا وہ کہوں, ہم محتاج ہیں. لیکن آنا ہماری مرضی کا نہیں, پیدا ہونا اور مر جانا بندے پتہ نہیں پک لگے, موت شروع کر لگے, جانا بھی ہماری. کل نفس, پچھلے بندے پڑھو, کل نفس. ابھی موت کی فضیلت آپ کو سمجھ آئے گی. اس لفظ میں بھی, اس آیت میں بھی 2 لفظ ہے قبلہ. ایک موت ہے, ایک ذائقہ ہے. ایک موت ہے, شیعہ تو زیادہ ذائقے دار نیاز کھاتے ہیں. ایک موت ہے, ایک ذائقہ. گھر جا کے سمجھ آئے دعا کر دینا, اللہ نے موت اپنے قبضے میں رکھی ہے, ذائقہ اس نے تمہارے اختیار میں دیا ہے. میٹھا بناؤ تیری مرضی, ذائقہ اس نے کہیں نہیں کہا کہ میرے اختیار میں ہے, ذائقہ تیرے اختیار میں ہے. میٹھا بنا تیری مرضی, کڑوا بنا تیری مرضی. پھر اس نے کائنات کی طاقتوں کو جمع کر کے کربلا میں برائی واضح کر دی, نیکیاں واضح کر دی, اعلان کر دیا ذائقہ تیرے اختیار میں ہے. یزید کے پیچھے جائے گا, موت کا ذائقہ کڑوا کر دوں گا. حسین کی اتباع میں آئے گا, ذائقہ میٹھا کر دوں گا. یہ حسین والے نے ہی کہا تھا, چچا موت مجھے شہد سے میٹھی لگی. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ میرے بھائیو, آنا آپ کی مرضی کا نہیں. میں پھر اٹھے آگے, جانا بھی وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے اس کی مرضی ہے. اس کا مطلب ہے تیرا بدن تیری مرضی نہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے تیرا بدن تیری مرضی نہیں ہے, کسی اور کی مرضی تیرے اوپر ہے. سر اٹھانا. وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے, کسی کو غریب کے گھر بھیجے. اب خود آپ نے سمجھنا ہے, کسی کو امیر کے گھر بھیجے, کسی کو غریب کے گھر, کسی کو امیر کے گھر. سیالکوٹ والوں میری طرف دیکھنا, کسی کو چاہے تمہارے گھر بھیجے, وہ کسی کو چاہے اپنے گھر بھیجے. اس میں بندوں کی مرضی تو ہے ہی نہیں. وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے.
آنا اور جانا تیری مرضی کا نہیں، آنا بھی تیری مرضی کا نہیں، شاہ جی جانا بھی تیری مرضی کا تیری۔ میری طرف دیکھو، باب مدینہ العلم کی بیٹی سے خیرات مانگے ہوئے لفظات، جب آنا تیری مرضی کا نہیں، جانا بھی تیری مرضی کا نہیں، تو درمیان میں رہنا تیری مرضی کا کیوں ہے؟ اسی کی مرضی سے رہو جس نے بھیجا تھا، اسی کی مرضی سے رہو جس نے واپس بلانا ہے۔ اس کی بارگاہ میں حسن عمل ہے، کثرت عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی حسن نیت سے ایک ضرب مار دے نا اسلام کے لیے، تو نبیوں کا سلطان کہتا ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضرب، جنگ نہیں، پورا جہاد نہیں، فروع دین، یہ جو فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، علی کے چھٹے درجے کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، اور جب چھٹے درجے کی عبادت افضل ہے تو اس علی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پڑھتا لمبا، لیکن میری ایک شرعی مجبوری ہے۔ دیکھو کربلا جو ہے نا، کربلا میں جیتا وہ ہے جس مقصد میں جیت جائے۔ لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر حسین نعوذ باللہ ہار گئے، یزید جیت گیا۔ کائنات میں وہ جیتتا ہے جو مقصد میں جیت جائے۔ اگر آج کوئی ماں بہن کا نکاح جائز سمجھتا ہے تو یزید جیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی گناہ اعلانیہ کرتا ہے تو تب بھی یزید جیتا ہے۔ بندے شراب بھی پیتے ہیں تو چھپ کے پیتے ہیں، توجہ نہیں کیا؟ شراب بھی پیتے ہیں تو چھپ کے پیتے ہیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پوچھا جائے ماں بہن سے نکاح کیوں نہیں کرتے، باپ بیٹے سے، بیٹی باپ سے، یہ سارا رشتہ کیوں ایسے؟ کہتے ہیں جی ہمارے ضمیر نہیں چاہتا کہ میں ایسے کروں، اور بھئی اسی ضمیر کا نام تو حسین ابن علی۔ پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے، میں شاہ جی کے پاس رہا ہوں، ادھر پنڈی اچھرا پڑھتا رہا، وہ کہتے ہیں مجلس ذکر حسین میں آنا شیعہ سنی ہونے کی علامت نہیں، شریف ماؤں کی اولاد ہونے کی نشانی۔ اولاد ہونے کی نشانی ہے جو ذکر میں آتا ہے۔ اچھا، جب فاتح کرنے کا اعلان اس نے کیا اور سارے درباری بلائے اور امام نے اس وقت خطبہ پڑھا اور آذان دی، چھوڑ دی میں نے بات، آذان دی، سارے 900 لوگ جمع تھے، بادشاہ تھے، رئیس زادے تھے، امام نے آذان دی۔ کربلا کے بعد دربار میں یزید نے سجاد ابن حسین سے کہا تھا، تیرے باپ کو چاہیے تھا کہ میری بیعت کر لیتا، آج تجھے یہ رسوائی نعوذ باللہ نہ ہوتی۔ کمزور جسم جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، تجھے تو تمیز ہی نہیں کہ ہار کسے کہتے ہیں اور جیت کسے کہتے۔ تھوڑی دیر ٹھہر، آذان کا وقت ہو لینے دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا جیتا کون ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بے شک تو اکبر ہے جس کی خاطر ہم اپنا اکبر دے آئے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام فرماتے ہیں بے شک تو وحدہ لا شریک ہے
جس کی خاطر میری پھوپھیاں دربار میں آئی. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام فرماتے ہیں میں کسی کا قیدی نہیں، حاکم وقت ہوں، امام وقت ہوں. اذان روک، اذان رک گئی. امام فرماتے ہیں یزید دیکھ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، تو تخت پہ ہے، تیرے ساتھ سارے لوگ بھی شامل ہیں بادشاہان وقت، لیکن اس بھرے دربار میں مؤذن بھی تیرا ہے، درباری بھی تیرے ہیں، اذان بھی تیرے دربار میں آئی ہے. اور مجھے اب بتا جو تیرے دربار میں اذان آئی ہے اس میں تیرے نانا کا نام آیا ہے یا میرے نانا کا نام آیا ہے؟ یہ میرا نانا ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بس میں نے بات ختم کر دی. 2 محاذ تھے، ایک تھا کربلا میں دین زندہ کرنا، اور ایک تھا بعد از کربلا حسین زندہ کرنا. کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کر حسین بچانا مشکل تھا. اجرکم اللہ. رو پڑے ہو تو 4-5 منٹ کی زحمت ہے. انشاءاللہ میں نے بعد میں حاضر ہونا ہے، جی بھائی کی ڈیوٹی دوں گا. شاہ جی میں ادھر ہی تھا، آپ بھی گئے تھے. جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، جو سید ہے میں معافی چاہتا ہوں، جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا اس سے آگے. اس بازار میں شریف مرد نہیں گزر سکتے. اللہ جانے بہن کی کیفیت کیا دیکھی میرے صابر امام نے. جتنا بھی صابر تھا اس نے نیزے پر آنکھیں بند کر. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. میں آگے اس جملہ نہیں پڑھ سکتا. آگے جب حسین آنکھیں بند کر رہا ہے تو میں کیا پڑھوں گا؟ جب حسین آنکھیں بند کر رہا ہے، میں اتنا کہتا ہوں بی بی نیزے کے قریب آئے، نیزے کے قریب آ کے دیکھو بھی بات سمجھ آئے گی. بی بی فرماتی ہے بھیا حسین جب تو قتل ہو رہا تھا، بی بی کہتی ہے بھیا جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی، آج دیکھ بازار میں قتل ہو رہی ہوں تو دیکھتا کیوں نہیں؟ نیزے سے آواز آئی ماں جائی بے غیرتوں کا مجمع، تیرا ننگا سر میں کیسے دیکھوں؟ تو چادر تطہیر میں پلی ہے، اماں زہرا کی چادر کی وارث ہے. حوصلہ 2 منٹ کی زحمت، 2 منٹ کی زحمت. اس کیفیت میں ایک مالکن ہے جس کا نام ریحانہ کتابوں میں لکھا ہے. ریحانہ نے اپنی کنیز سے کہا وہ سامنے جو قیدی آئے ان میں جو ضعیف قیدی ہے نا، کمزور ضعیف قیدی، اس سے پوچھ کے آ تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے. بی بی کی کنیز نے ایسے قبلہ چادر سنبھالی، بازار میں آ کے کہتی ہے قیدی میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رکھنا، جلدی بتا. میری مالکن پوچھتی ہے تیرا نام کیا ہے. امام فرماتے ہیں جا اپنی مالکن سے کہہ دے اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے نا تو خود بازار میں آ.
کنیز کہتی ہے قیدی زبان روک کجا میری مالکن، کجا یہ بازار شاید تو جانتا نہیں، میری مالکن مدینے والے سیدوں کی مرید۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ کنیز اوپر گئی، مالکن کو بتایا اللہ جانے قیدی کون سی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو آ۔ بی بی نے قبلہ بسم اللہ پڑھ کے بازار میں قدم رکھا۔ السلام علیکہ یا ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام کون سمجھے گا؟ امام فرماتے ہیں علیہ السلام ریحانہ بہن۔ کوئی وقت یاد دلایا اسے مدینے کا، کوئی وقت یاد دلایا۔ کہتی ہے عجیب، کہتی ہے میرے نام سے بھی واقف ہے۔ تڑپ گئی، اندر سے تڑپ گئی، لیکن بھول اس لیے گئی کہ اس طرف قیدی تھا، سامنے نظر ماری تو ایک بے پلانے اونٹ پہ بی بی تھی جس کے بالوں کا پردہ تھا، جس کی 4 سال کی بچی اس کے ساتھ قید تھی۔ ریحانہ سجاد کو بھول گئی، قریب آ کے کہتی ہے حل آنت قیدن، تو کون ہے؟ وہ نہیں بتاتا، تو بتا تو کون ہے؟ ابھی بی بی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، یا اس کی نگاہ پڑی ایک نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قریب آ کے کہتی ہے میں بھولتی ہوں یا تو حسین؟ رو لو پردیسیوں کا قصہ، غریبوں کی کہانی، اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے کون مر جائے، میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے۔ نیزے سے آواز آئی ریحانہ تو نے پہچانا نہیں، وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب ہے، وہ 4 سال کی میری سکینہ ہے۔ نیزہ پکڑ کے کہتی ہے مولا میں کچھ نہیں پوچھتی، بازار کا ماحول ہے، میں یہ نہیں پوچھتی کہ زینب بازار میں کیوں آئی، میں نہیں پوچھتی اکبر کے سینے میں برچی کیسے لگی، میں نہیں پوچھتی سکینہ یتیم کیسے ہوئی، مجھ غریب کو یہ بتلا کہ ام البنین کا بیٹا